السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جس کتاب سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ حیات الصحابہ ہے۔ یہ حیات الصحابہ کی الحمدللہ کتاب ہے، اور اس کے 3 جو ہے وہ جزو ہیں یا 3 جلدیں ہیں عموماً جو ہمیں ملتی ہیں بازار میں۔ اور یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تبلیغی جماعت کے آپ بانی سمجھ لیں، جو شروع کے جو بزرگ تھے جن کے ذریعے سے تبلیغ کا کام شروع ہوا تھا، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے عربی میں یہ جو ہے وہ کتاب لکھی تھی، اور اس کو جو ترجمہ کیا ہے یہ مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم ہیں، حیات ہے الحمدللہ، ابھی طبیعت ان کی ناساز ہے۔ یہ حضرت طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے استادوں میں سے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو ان کا ترجمہ کیا ہے۔ حیات الصحابہ ہمیں دیکھیں، بات وہی آ گئی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذات سے ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کرنا چاہیے، بچوں کو متاثر کرنا چاہیے، ہماری خواتین، ہمارے بڑے بوڑھے چھوٹے بڑے سب جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے متاثر ہوں۔ تو ان کے واقعات، ان کے سچے واقعات، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی تو ہم ان سے متاثر ہوں گے۔ تو اسی کے لیے بار بار ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ ہم حیات الصحابہ، صحابہ کی زندگی کے واقعات، حکایات جو سچے واقعات ہوں ان کو ہم سنیں، سنائیں، پڑھائیں، تاکہ ہمارے اندر بھی صحابہ کی زندگی پیدا ہو۔ اور کتابوں، آپ کو پتہ ہے کہ چینل جو ہے وہ کتابوں سے ریلیٹڈ ہی ہے، تاکہ کتابوں سے ہماری محبت بڑھ جائے، کتابوں سے ہمارا جو ہے وہ ہم ٹائم نکال کے اس کو روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ پڑھنے والے بن جائیں۔ تو یہ 3 جلدیں ہیں، مختلف عنوانات ہیں، بہت جو ہے وہ ڈیٹیلڈ کتاب ہے، اور میں یہ 3rd جلد ہے اس میں سے پڑھ رہا ہوں، اور اس کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات، یہ عنوان ہے، یہ ٹاپک ہے، یہ چیپٹر ہے۔ اس کے اندر ایک عنوان ہے، اس کو میں یہاں پہ انشاءاللہ بھی پڑھوں گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا بیان فرمایا، اس میں پہلے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ نے ہدایت دینے والی کتاب نازل فرمائی اور اس میں خیر و شر سب بیان کر دیا، لہٰذا تم خیر کر لو اور خیر کو لو اور شر کو چھوڑ دو، اور تمام فرائض ادا کر کے اللہ کے ہاں بھیج دو، اللہ ان کے بدلے تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ اللہ نے بہت سی چیزوں کو قابل احترام بنایا جو سب کو معلوم ہے، لیکن ان تمام چیزوں پر مسلمان کی حرمت کو فوقیت عطا فرمائی، اور اللہ نے اخلاص اور وحدانیت کے یقین کے ذریعے مسلمانوں کو مضبوط کیا، اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ناحق تکلیف سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا حلال نہیں ہے، البتہ قصاص اور بدلے میں جو تکلیف دینا شرعاً واجب ہو جائے اس کی اور بات ہے۔ قیامت اور موت کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کر لو، کیونکہ بہت سے لوگ تم سے آگے جا چکے ہیں، اور تمہارے پیچھے قیامت آ رہی ہے جو تمہیں ہانک رہی ہے۔ ہلکے پھلکے رہو، یعنی گناہ نہ کرو، اگلوں سے جا ملو گے، کیونکہ اگلے لوگ پچھلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں اور شہروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں اور جانوروں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ جب تمہیں خیر کی کوئی چیز نظر آئے تو اسے لے لو، اور جب شر نظر آئے تو اسے چھوڑ دو، اور اس وقت کو یاد رکھو جب تم تھوڑے تھے اور سرزمین مکہ میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے۔ یہ جو ہے نا ایک پیراگراف ہے، ایک حصہ ہے، باقی جو ہے وہ دوسرے حصے بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، دوسری روایات سے یہاں پہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا آدمی سے اس کے کنبے کو اتنے فائدے حاصل نہیں ہوتے جتنے کنبے سے آدمی کو حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آدمی کنبے کے مدد سے اپنا ہاتھ روکتا ہے تو صرف ایک ہاتھ رکتا ہے، اور کنبے والے اپنے ہاتھ روک لیں تو پھر کئی ہاتھ رک جاتے ہیں۔ اور کنبے کی طرف سے آدمی کو محبت، حفاظت اور نصرت ملتی ہے۔ بعض دفعہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی خاطر ناراض ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس دوسرے آدمی کو صرف اس کی خاندانی نسب کی وجہ سے ہی جانتا ہے۔ میں تمہیں اس بارے میں اللہ کی کتاب میں بہت سی آیتیں پڑھ کر سناؤں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ ہود آیت نمبر 80۔
کیا خوب ہوتا اگر میرا تم پر کچھ زور چلتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ پکڑتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو حضرت لوط علیہ السلام نے رکن شدید یعنی مضبوط پایا فرمایا ہے، اس سے مراد کنبہ ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا کوئی کنبہ نہیں تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھی بھیجا وہ اپنی قوم کے بڑے کنبے سے ہوتا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی، سورہ ہود آیت نمبر 91، اور ہم تم کو اپنے میں کمزور دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ نابینا تھے، اس لیے ان لوگوں نے آپ کو کمزوری کی طرف منسوب کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 91 اور اگر تمہارے خاندان کا پاس نہ ہوتا تو ہم تم کو سنگسار کر چکے ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس ذاتی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، انہیں اپنے رب کے جلال کا ڈر تو تھا نہیں، البتہ حضرت شعیب کے خاندان کا ڈر تھا۔ مطلب لوگوں کے سامنے مناسب کیا، یعنی کہ ان کے سامنے منسوب کیا جا رہا ہے اس بات کو۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں جو ہے وہ حضرت شعیب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو کمزور سمجھتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ غلط کام کر رہے تھے، تم کو سنگسار کر دیا جاتا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رمضان شریف آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے اور اس میں یہ ارشاد فرماتے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا اور اس کی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا، لیکن فرض نہیں کیا، اور آدمی کو یہ بات کہنے سے بچنا چاہیے کہ جب فلاں روزہ رکھے گا تو میں بھی رکھوں گا، اور جب فلاں روزہ رکھنا چھوڑ دے گا تو میں بھی چھوڑ دوں گا۔ غور سے سنو، روزہ صرف کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انہیں تو چھوڑنا ہی ہے، لیکن اصل روزہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹ، غلط اور بیہودہ باتوں کو بھی چھوڑ دے۔ توجہ سے سنو، رمضان کے مہینے کو اس کی جگہ سے آگے نہ لے جاؤ، وہیں رہنے دو۔ اس لیے جب تمہیں رمضان کا چاند نظر آ جائے تو روزے شروع کر دو، اور جب عید کا چاند نظر آئے تو روزے رکھنے چھوڑ دو، اور اگر رمضان کی 29 غروب کے وقت ابر ہو تو پھر مہینے کی 30 کی گنتی پوری کرو۔ حضرت شعیبی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام باتیں فجر اور عصر کے بعد کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر موت کا تذکرہ فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو، اللہ کی قسم، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اگر تم تیاری کر کے اس کے لیے ٹھہر جاؤ گے تو بھی وہ تمہیں پکڑ لے گی، اور اگر اس کے لیے تیاری نہیں کرو گے بلکہ اس سے بھاگو گے تو بھی وہ تمہیں آپ پکڑے گی۔ اس لیے اپنی نجات کی فکر کرو اور جلدی کرو، اور ایک چیز تلاش میں تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے جو بہت تیز ہے، اور وہ ہے قبر۔ لہذا قبر کے بھینچنے سے، اس کی اندھیری سے اور اس کی وحشت سے بچو۔ غور سے سنو، قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ غور سے سنو، قبر روزانہ 3 مرتبہ یہ اعلان کرتی ہے، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ غور سے سنو، قبر کے بعد وہ جگہ ہے جو قبر سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جو بہت گرم اور بہت گہری ہے، جس کے زیور یعنی سزا دینے کے آلات لوہے کے ہیں، جس کے نگران فرشتے کا نام مالک ہے، جس میں اللہ کی طرف سے کسی طرح کی نرمی یا رحم کا ظہور نہیں ہوگا۔ اور توجہ سے سنو، اس کے بعد ایسی جنت ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو متقیوں میں سے بنائے اور دردناک عذاب سے بچائے۔ حضرت اسبع بن نباتہ بھی اسی بیان کو اس طرح نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور موت کا ذکر کیا، اور پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، اور قبر جو یہ اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں۔ اس کے بعد اس روایت میں یہ ہے کہ غور سے سنو، قبر کے بعد قیامت کا ایک ایسا دن ہے جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بوڑھے مدہوش ہو جائیں گے، اور تم حمل والیاں دن پورے ہونے سے پہلے ہی اپنا حمل ڈال دیں گی، اور اے مخاطب
تمہیں لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اس دن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اور ایک روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ پھر حضرت علی رونے لگے اور ان کے ارد گرد کے تمام مسلمان بھی رونے لگے۔ حضرت صالح عجلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر فرمایا اللہ کے بندو، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ یہ ایسا گھر ہے جو بلاؤں سے گھرا ہوا ہے اور جس کا ایک دن فنا ہو جانا مشہور ہے، اور جس کی خاص صفت بدعہدی کرنا ہے، اور اس میں جو کچھ ہے وہ زوال پذیر ہے، اور دنیا اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے، کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس، اور اس میں اترنے والے اس کے شر سے ہرگز نہیں بچ سکتے، اور دنیا والے خوب فراوانی اور خوشیوں میں ہوتے ہیں اور اچانک آزمائش اور دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ دنیا کے عیش و عشرت میں لگنا قابل مذمت کام ہے، اور اس کی فراوانی ہمیشہ نہیں رہتی، اور دنیا والے خود دنیا کے لیے نشانہ ہیں، ان پر دنیا اپنے تیر چلاتی رہتی ہے اور موت کے ذریعے انہیں توڑتی رہتی ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارا دنیا کا راستہ ان لوگوں سے الگ نہیں ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کی عمریں تم سے زیادہ لمبی تھیں اور جن کی پکڑ تم سے زیادہ سخت تھی، اور جنہوں نے تم سے زیادہ شہر آباد کیے تھے، اور جن کی آبادی کے نشانات بہت زیادہ عرصے تک رہے تھے، اور ان کی آوازوں کا شور بہت زمانے تک رہا تھا، لیکن اب ان کی یہ آوازیں بالکل خاموش اور بجھ چکی ہیں، اور اب ان کے جسم بوسیدہ اور ان کے شہر خالی ہو چکے ہیں، اور ان کے تمام نشانات مٹ چکے ہیں، اور قلعی اور چونے والے محلات مزین تختوں اور بچھے ہوئے گاؤ تکیوں کے بجائے اب انہیں چٹانیں اور پتھر مل گئے ہیں جو ان کی بغلی قبروں میں رکھے ہوئے ہیں اور گارے سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی قبروں کے سامنے کی جگہ ویران اور بے آباد پڑی ہوئی ہے، اور مٹی کے گارے سے ان قبروں پر لپائی کی گئی ہے۔ ان قبروں کی جگہ آبادی کے قریب ہے، لیکن ان میں رہنے والے بہت دور چلے جانے والے مسافر ہیں۔ ان کی قبریں آبادی کے درمیان میں ہیں، لیکن ان کی قبروں والے وحشت اور تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ ان کی قبریں کسی محلے میں ہیں، لیکن یہ قبروں والے اپنے ہی میں مشغول ہیں، اور انہیں آبادی سے کوئی انس نہیں ہے، حالانکہ یہ قبروں والے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور ان کی قبریں پاس پاس ہیں، لیکن ان میں پڑوسیوں والا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور ان میں آپس میں جوڑ ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ بوسیدگی نے انہیں پیس رکھا ہے اور چٹانوں اور گیلی مٹی نے انہیں کھا رکھا ہے۔ پہلے یہ لوگ زندہ تھے، اب مر چکے ہیں، اور عیش و لذت والی زندگی گزار کر اب ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ ان کے مرنے پر ان کے دوستوں کو بہت دکھ ہوا، اور مٹی میں انہوں نے بسیرا اختیار کر لیا اور ایسے سفر پر گئے ہیں جہاں سے واپسی نہیں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ضرورت ایک بات ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے آگے آڑ یعنی عالم برزخ ہے، اس دن تک کے لیے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور تم بھی ایک دن ان کی طرح قبرستان میں اکیلے رہو گے اور بوسیدہ ہو جاؤ گے، اور تمہیں بھی اس لیٹنے کی جگہ کے سپرد کر دیا جائے گا، اور یہ قبر کا امانت خانہ تمہیں اپنے میں سمیٹ لے گا۔ تمہارا اس وقت کیا خیال ہوگا جب تمام کام ختم ہو جائیں گے اور قبروں کے مردے زندہ کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے، اور جو کچھ دلوں میں ہے وہ سب کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور تمہیں جلال و دبدبہ والے بادشاہ کے سامنے اندر کی سارے باتیں ظاہر کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر گزشتہ گناہوں کے ڈر سے دل اڑنے لگ جائیں گے، اور تمہارے اوپر سے تمام رکاوٹیں اور پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور تمہارے تمام عیب اور راز ظاہر ہو جائیں گے، اور ہر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ برے کام کرنے والوں کو اللہ جل شانہ برا بدلہ، اور اچھے کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے، اور اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس اعمال نامے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری بدقسمتی، اس اعمال نامے کی عجیب حالت ہے، اس نے لکھے بغیر نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا اسے وہاں سب لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب پر عمل کرنے والا اور اپنے دوستوں کے پیچھے چلنے والا بنائے، تاکہ ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر یعنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ بے شک وہ تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔
ابن جوزی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، لیکن شروع میں اس مضمون کا اضافہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، میں اسی ذات کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں اور اسی پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تمہاری تمام بیماریوں کو دور کر دے اور تمہیں غفلت سے بیدار کر دیں۔ اور یہ بات جان لو کہ ایک دن تم لوگوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد قیامت کے دن تم لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور اعمال پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر ان اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، لہذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر فرمایا۔ تو الحمدللہ یہ آگے بھی کافی ان کے خطبات ہیں، ان کے ارشادات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور میں اس کا پارٹ 1 پارٹ 2 کر کے اس طرح انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ اس سیریز کو ختم کر کے ان کے بیانات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیانات ختم کر کے سارے بیانات پڑھ کر میری کوشش ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ میں آپ کے سامنے عرض کروں، اور انشاءاللہ اپنے استاد سے سیکھ کر اور ضرور آپ کے سامنے انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا۔ اور باقی ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قسم کے بیانات تھے، کیسی بے رغبتی دنیا کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے انہوں نے بیان فرمائی اپنے بیانات کے اندر، قبر کے حوالے سے، حشر کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے۔ تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، سننے والا بھی محتاج ہے اور کہنے والا اس سے زیادہ محتاج ہے۔ اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو سناؤں یا آپ ہدایت پا جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ میری ریاکاری کے اندر آ جائے۔ تو میرا جو ہے کسی بھی پڑھنے والے کا کی نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی اصلاح ہو جائے، پھر دوسروں تک جہاں تک یہ ویڈیو جا رہی ہے، جہاں تک بات جا رہی ہے، وہاں تک بات پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کن سے اور اپنے امر کن سے، اپنے حکم سے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو سب سے پہلے تو بھی ہم محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو بنا دے، ہماری زندگی کو بنا دے اور حشر کو بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے، دنیا کی بے رغبتی نصیب فرما دے، اور جو ہے وہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اصل تو یہ چیز ہے، ایک انسان کا جو ہے کوئی ڈگریز حاصل کر لینا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ زیادہ پیسے کما لیتا ہے، یا اچھی جگہ اس کا انٹرویو ہو جاتا ہے، جاب اچھی جگہ لگ جاتی ہے، یا اچھی جگہ اس کی کہیں ایڈمیشن ہو جاتا ہے اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر، اس کے ڈیزائر یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن ہو جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مند ہے، یا کوئی چرب زبانی سے پیسے کما لیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ عقل مند۔ لیکن اصل عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اصل عقل مند وہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یہ آخری نبی کی آخری امت ہے۔ اس کے بعد اس نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو ہے وہ کوئی امت نہیں آئے گی۔ تو ختم نبوت کے طفیل ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسروں کو سمجھائیں، ایک دوسروں کو صحابہ کی زندگی کے اوپر لے کر آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے ہم جو ہے وہ غلط بیانات سنتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی ہم نے جو ہے وہ کبھی ہم نے باتیں سنی ہوں۔ اصل حق باتیں یہ ہیں جو قرآن و حدیث سے جو ہے وہ نکالی گئی ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں یعنی کہ بلا تحقیق جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ حضرت علی کا فرمان، یہ حضرت امام حسن کا فرمان، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان لوگوں کا بیان، اس طرح فرمان۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اوتھینٹک کتابیں پڑھیں اور اوتھینٹک لوگوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات اور ان کی ٹیچنگز، ان کے پریچنگز کو جو ہے ہم فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل والا بنا دے اور دین کو سیکھ کے آگے پہنچانے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔